میری چھوٹی بہن بہت پیاری اور سب کا خیال کرنے والی تھی۔ جب گھر میں مالی مشکلات بڑھی تو اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور پھر ابو کی مدد کی خاطر ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ یہاں پر اس کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا اور وہ اپنی عزت گنوا بیٹھی، جس سے وہ پاگل ہو گئی۔ وہ اپنے سامنے کسی انسان کو برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ گھر کا کوئی بھی فرد اس کے سامنے جاتا وہ زور زور سے چیخنے لگتی تھی۔ ایک دن میں اپنی ماں کے ساتھ اسے ہسپتال لے گئی۔ یہاں پر ایک ڈاکٹر نے مجھے ایک جگہ چھپ کر اکیلے میں کہا کہ اگر بہن کی زندگی چاہتی ہو تو اسے اپنے گھر والوں سے دور رکھو، نہیں تو وہ مر جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے مجبوری کے تحت سب کے سامنے کہہ دیا کہ میری بہن مر چکی ہے، جس سے وہ لوگ جو طعنے دینے میں آگے تھے کچھ خاموش ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد گھر کے حالات کچھ عجیب سے ہو گئے تھے۔ جلد ہی میں بہت بیمار ہو گئی۔ ماں باپ میرا سر اور پاؤں دباتے اور میں سو جاتی۔ صبح اٹھنے پر امی مجھے ایک گولی کھلا دیتی۔ یہ سب جب کافی دن چلا تو مجھے لگنے لگا تھا جیسے کچھ ایسا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ دال میں کچھ تو کالا تھا۔ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کسی طرح کیمرے کا انتظام کیا اور اس کے بعد جو حقیقت کھلی اس سے تو میری زندگی اجڑ گئی، کیونکہ میرے اپنے سگے ماں باپ جھوٹی خبر سب کو دی ہے وہ ایک دن سچ ثابت ہو جائے گی، کیونکہ میری بہن کی حالت کچھ ایسی ہی تھی۔ مجھے اپنے گھر کے ماحول سے بہت وحشت ہونے لگی تھی۔ سب کچھ بہت عجیب سا لگتا تھا۔ امی ابو بھی پرائے سے لگنے لگے تھے۔ میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگتی تھی اور مجھے ایسے لگتا جیسے میں بھی ایک دن آہستہ آہستہ پاگل ہو جاؤں گی۔ گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ بھی بہت انوکھا سا ہو گیا تھا۔ میں اپنی طبیعت میں عجیب بے چین محسوس کرتی۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میں کسی بڑی بیماری کا شکار ہو رہی ہوں۔ امی ابو سے کہنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اب ان سے میں نے کبھی کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ سبھی اپنے خول میں بند زندگی گزار رہے تھے۔ میرے چاہنے کے باوجود امی مجھے بہن کے پاس جانے نہیں دیتی تھی۔ بس مجھے یہ کہہ دیتی کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسے کھانا پینا بھی امی ہی تینوں وقت دیتی تھی۔ میری بہن کا باہری دنیا سے رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس بار میں نے کسی کے کہے بغیر ہی اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی اور اب میں اپنے اس فیصلے پر پچھتا رہی تھی، کیونکہ گھر میں وقت تھا کہ گزرتا ہی نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں نفسیاتی مریض بن رہی ہوں۔ اپنی حالت سے گھبراتے میں نے بات کر دی کہ میں دوبارہ سے اپنی پڑھائی شروع کرنے لگی ہوں، جس پر امی ابو بہت پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا خرچ خود اٹھا لوں گی۔ مگر وہ میری بات نہیں مانے۔ میں نے ان کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ مجھے سختی سے منع کر چکے تھے کہ میں مزید پڑھنے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دوں۔ مجھے رہ رہ کر اپنے حالات پر دکھ، غصہ اور رونا آ رہا تھا کہ ہم کتنے بے بس تھے کہ اپنے ساتھ ہوئے اتنے بڑے واقعے کے باوجود اس مجرم کو جانتے تک نہیں تھے۔ اسے اس کے ظلم کی سزا دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ میری بہن جس اسکول میں پڑھاتی تھی انہوں نے اس واقعے پر ایسی خاموشی اختیار کی تھی جیسے ان کے اسکول میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ انہوں نے ہمارے پاس آنے اور کسی قسم کا افسوس کرنے کو بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اور جب میں نے ابو سے کہا کہ ہمیں ان کے اسکول اور ٹیچرز پر کیس کرنا چاہیے تو انہوں نے مجھے آگے سے غصے سے ڈانٹتے زبان بند رکھنے کو کہنے کے ساتھ کہا کہ میں ان کی زندگی کی مشکلیں مزید نہ بڑھاؤں۔ مجھے ایسے لگتا جیسے وہ میری چھوٹی بہن سے تو نفرت کرنے ہی لگے ہیں، ساتھ مجھ سے بھی بیزار سے ہو گئے تھے۔ حالانکہ میری بہن کے ساتھ ہوئے حادثے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ تو بیچاری اب بھی اتنی تکلیف برداشت کر رہی تھی۔ اسے ہر طرف سے طعنے اور کڑوی باتیں ہی سننے کو ملی تھی، جنہیں سمجھنے سے وہ قاصر تھی، کیونکہ وہ تو اس واقعے کے بعد سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے بہت خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے امی ابو میرا سر دبانے لگتے تھے۔ میں خوش ہو گئی کہ انہیں ابھی بھی میرا خیال ہے اور ان کے دل میں پیار کا جذبہ موجود ہے۔ وہ میرا سر اور پاؤں دباتے رہتے اور میں سو جاتی تھی، اور جب میں اگلے دن اٹھتی تو امی مجھے کوئی نہ کوئی گولی کھلا دیتی کہ اس سے میری طبیعت مزید بہتر ہو جائے گی۔ ایسے ہی بہت سے دن گزر گئے، لیکن میری طبیعت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا تھا۔ اپنی حالت سے میں خود ہی عاجز آنے لگی تھی۔ دیکھنے میں مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود عجیب سی تھکاوٹ اور بے چینی جسم کا احسار کیے رکھتی تھی، جو کہ شاید حالات کے مرہون منت تھا۔ میں خود سے اور زندگی سے ایسے عاجز آئی کہ میں سب کچھ بھولنے لگی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، بس سارا دن سوئی رہتی اور جب جاگتی تب بھی ایسے ہی لگتا جیسے میرا دماغ نیند میں ہے۔ میں اس سب سے تنگ آ گئی تھی۔ مجھے لگتا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے یا پھر کچھ برا ہو گیا ہے۔
مگر اپنی طبیعت کی سستی کی بدولت کچھ بھی زیادہ سوچ نہیں پاتی تھی، بس سارا دن اپنے کمرے میں پڑے پڑے گزار دیتی تھی۔ کچھ کرنا بھی چاہتی تو امی اور ابو کرنے نہیں دیتے کہ تم بیمار ہو بس آرام کرو، جس سے میرا دماغ کھٹکنے لگتا تھا کہ کچھ تو ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا جو میری نظروں سے اوجھل تھا، جس کے بعد میں نے اس وقت کا انتظار کیا جب امی ابو کی نظر جیسے ہی مجھ پر تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوئی، میں نے جیسے تیسے کر کے ایک دو چھوٹے چھوٹے کیمروں کا انتظام کر لیا اور امی ابو کی غیر موجودگی میں وہ ایک اپنے کمرے میں اور دوسرا ابو امی کے کمرے میں لگا دیا۔ ان کے رویے اور باتیں تو مجھے کب سے کھٹک رہے تھے، اب تو بس اپنے خدشات کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسا کڑا وقت آ پڑا تھا کہ اپنے ہی ماں باپ پر مجھے کوئی بھروسہ نہیں رہا تھا، مگر دل میں کہیں یہ بات بھی تھی کہ جیسا میں سوچ رہی ہوں یا پھر جیسا محسوس کر رہی ہوں ویسا کچھ نہ ہو، یہ سب میرا وہم اور وہم ہی رہ جائے۔ مگر ایسا کچھ نہیں ہوا، کیمرے میں وہ سب قید ہوتا چلا گیا جو میرے ماں باپ کر رہے تھے، اور ساتھ ان کی باتیں بھی جو مستقبل میں کرنا چاہتے تھے، جس سے میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں مرنے لگی ہوں، میرا جسم ڈر خوف سے لرز اٹھا تھا۔ میرے ماں باپ نے میری چھوٹی بہن کو زہر دے کر مار دیا تھا اور میں اس سب سے لا علم ہی رہ گئی تھی۔ وہ مجھے بھی اتنا بے بس کر دینا چاہتے تھے کہ میں بھی باہری دنیا سے بالکل کٹ جاؤں۔ مجھے اپنے ماں باپ کے ظالمانہ رویے کی بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ آخر اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس قدر کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ میں جیسے یہ سب سوچتے پاگل ہونے کو تھی۔ مجھے لگا اس بھری دنیا میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ میں اپنے ہی گھر میں خود کو غیر محفوظ سمجھ رہی تھی۔ یہاں مجھے اپنی جان جانے کا خطرہ تھا، وہ بھی کسی اور سے نہیں بلکہ اپنے ہی سگے ماں باپ سے۔ میری آنسوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، مگر جب مجھے لگا کہ اس طرح بند ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، مجھے اپنے ماں باپ سے اس کے بارے میں سوال پوچھنا تھا۔ مجھے اس طرح چپ کر کے ظلم نہیں سہنا تھا، اور بھی میں خود کو مضبوط کرتے اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ان سے سوال پر سوال کرتی چلی گئی تھی، جس پر وہ مجھے لگا تھا کہ شرمندہ ہوں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے میری سب باتوں پر آرام سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا کہ وہ واقعی یہ سب کر چکے ہیں۔ جس پر میں نے روتے ہوئے ان سے اس سب کی وجہ پوچھی تھی تو انہوں نے بڑے غصے میں جواب دیا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے، اس لیے انہوں نے اسی کی آسانی کے لیے اسے زہر دے کر مار دیا۔ ویسے بھی وہ مردوں سے بدتر زندگی گزار رہی تھی، اور پھر انہیں میری طرف سے بھی خدشہ تھا کہ کہیں میں بھی ایسے ہی ان کے لیے کسی مصیبت کا باعث نہ بن جاؤں، اس لیے وہ اسے نشہ آور ادویات دینے لگے تھے تاکہ وہ ان کے کام میں خلل نہ ڈالے۔ وہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے سب کے سامنے اب نظریں نہیں اٹھا سکیں گے۔ ان کا ارادہ اپنی دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے بس اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنے کا تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے سب معلوم ہو چکا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ کیسے ماں باپ ہیں، ان کے سینے میں دل کی جگہ پتھر فٹ ہے۔ وہ اپنی بیٹی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ اس کا بدلہ لینے کی بجائے اسے ہی جان سے مار چکے ہیں، اور میں جو ابھی بالکل پاک صاف ہوں، میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اسے بھی بس ایک لڑکی ہونے کی سزا دیتے ہوئے زندگی سے دور کر رہے ہیں۔ آخر کیا دشمنی ہے آپ کی ہم سے؟ آپ لوگ تو ماں باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ دشمن تو آپ ہیں ہمارے سب سے زیادہ، میری چھوٹی بہن کے، جو آپ کا ساتھ دینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی تھی، اور آپ لوگوں نے اس کی اچھائی کا یہ سلا دیا کہ اسے جان سے ہی مار دیا۔ توف ہے آپ لوگوں پر، اس کے مشکل وقت میں آپ بہت سے طریقے تھے جن کی مدد سے آپ اس کا ساتھ دے سکتے تھے۔ ہم یہاں سے کہیں دوسرے علاقے میں چلے جاتے، یہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہوتا، وہاں نئی زندگی شروع کرتے، اسے بھی سب بھلا کر زندگی کی طرف لاتے۔ وہ بیچاری تو نوکری چھوڑنا چاہتی تھی، مگر پھر آپ کے لالچ نے اسے کام نہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ نے اپنی بیماری کا بہانہ بنایا اور اب اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے اسے ختم کر دیا۔ میں اب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں آپ لوگوں کی تنگ دلی کو اچھے سے جان چکی ہوں۔ میں اس گھر کو چھوڑتے کسی دارالحمان میں رہ لوں گی، اور پھر وہاں ایک دن کچھ بن کر اپنی بہن کے سب مجرموں کو سزا دلواؤں گی۔ میری بات سنتے میرے ماں باپ گھبرائے اور مجھے پکڑتے کمرے میں بند کرنا چاہا، لیکن میں ان کے ہاتھوں سے نکلتی گھر سے کیا، ان کی زندگی سے بھی ہمیشہ کے لیے نکلتی چلی گئی تھی۔ ایک دن واپس آنے کے لیے، جب میں کچھ بن جاتی، جب میرے ماں باپ اپنی نام نہاد عزت کے لیے اتنے پتھر دل ہو سکتے تھے، تو میں بھی ان کی بیٹی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اپنے لیے روشنی ڈھونڈنے چل پڑی تھی۔ میں شاید ایسا نہ کرتی اگر مجھے اپنے ماں باپ کے چہرے پر ذرا بھی شرمندگی نظر آتی، لیکن وہ تو اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے کھڑے تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر وہ اپنی غلطی مان لیں گے تو میں انہیں معاف کر دوں گی، لیکن اس کے برعکس ہونے پر مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑا تھا۔